اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری تحقیقی اور علمی ویڈیوز سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے نئے چینل آؤ تلاش کریں کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے علم اور معرفت میں اضافہ ہوتا رہے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ آپ سب نے ایلیا کا نام تو سنا ہوگا اور اس کا ذکر بھی کتابوں میں پڑھا ہوگا، اور مختلف علماء و ذاکرین سے بھی یہ نام آپ اکثر سنتے آئے ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تمام لوگوں پر واضح ہے کہ یہ نام اور کسی کا نہیں بلکہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ اکثر عوام بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ جناب امیر کا نام ہے، مگر اس کے اسرار و رموز سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ لیکن یہ کس زبان کا لفظ ہے اور کن کتب میں یہ نام وارد ہوا ہے، ان تمام باتوں سے گنی چنی عوام ہی آشنا ہے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو امیر المومنین علیہ السلام کے اس نام اور اس کے اسرار کی معرفت کرواتے ہیں۔ ناظرین، جب اللہ نے اس دنیا کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے جن نفوس کو خلق کیا وہ 14 انوار تھے۔ پھر ان کے سامنے تمام کائنات خلق ہوئی اور وہ اس سب پر گواہ ٹھہرے۔ ناظرین، یہ ہستیاں ایسی بالائے عقل و شعور و عرفان و ادراک ہیں کہ ان کے کسی ایک وصف کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ذوات اس دنیا میں اللہ کی توحید منوانے آئیں اور اس مشن پر انہوں نے جان تک کی پرواہ نہ کی۔ جب بھی اللہ کی ذات یا دین اسلام پر کوئی سوال اٹھتا تو وہ ہستیاں ان کے ایسے جواب دیتی کہ سائل کا منہ بند ہو جاتا۔ آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ لوگوں نے تو یہاں تک ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا، نیز یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین پر آ جائے تو کیا ہوتا۔ ناظرین، ان سوالوں کا منہ توڑ جواب جو ائمہ کرام نے دیا وہ ہم نے اپنے دوسرے چینل آؤ تلاش کریں پر ویڈیوز میں بتا دیا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ذوات جن مقصد کے لیے دنیا میں آئیں وہ فقط درس توحید و رسالت تھا۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہستیاں ایسی نہیں کہ پیدا ہوئیں، زندگی گزاری اور وفات پا گئیں، بلکہ یہ نفوس اللہ کے امر کو قائم کرنے والے ہیں اور اس کی توحید کے ترجمان ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے مظہر ہیں، اسی لیے وہ اس دنیا میں جب بھی ظاہر ہوئے اس کی منشا سے ہوئے اور جب بھی گئے اس ہی کی منشا سے گئے۔ یہ کبھی موسیٰ کے دور میں درخت بن کر ظاہر ہوئے، جیسا کہ خطبۃ البیان میں مرقوم ہے کہ جس شجر سے موسیٰ کو آواز آئی تھی وہ میں علی تھا۔ تو کبھی یہ نفوس نوح کی کشتی بنانے میں مدد کرتے ہیں، کبھی آدم کی توبہ کا وسیلہ بنتے ہیں تو کبھی یوسف کا دلاسا بنتے ہیں۔ غرض یہ تمام ذوات ازل سے ابد تک موجود رہی ہیں، نیز وہ مختلف ادوار میں ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح ہر مذہب کی کتاب میں ان کا ذکر بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ہر نبی اللہ کی وحدانیت تب ہی بیان کر پاتا تھا جب ان ذوات کے فضائل سنتا، تو اس طرح یہ ہستیاں ہر مذہب کی کتب کی زینت بنی۔ ہم ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ امیر المومنین کے کس کس قوم میں کیا کیا نام ہیں، بس انہی ناموں میں سے ایک نام ایلیا بھی ہے۔ ناظرین، اول تو جب آپ اس کے تلفظ پر غور کریں تو صاف نظر آئے گا کہ یہ لفظ علی سے کافی ملتا ہے۔ جب ہم اس کے معنی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے اور اس کا مطلب عبرانی میں ایلیاہو یعنی یہوہ میرا خدا ہے کہ ہیں۔ لفظ ایلیا 2 الفاظ سے بنا ہے، ایلی اور یاہو۔ ایلی کا معنی میرا خدا ہے، جبکہ یاہو کا لفظ یہوہ سے نکلا ہے جو کہ توریت میں اللہ کا نام ہے۔ اب ناظرین، ہم آپ کے سامنے ایک راز کھولتے ہیں کہ اس سب میں ایسی کیا بات تھی۔ تو ناظرین، توریت کتاب خروج میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ نے شجر سے آواز سنی تو اس میں آواز آئی میں ہوں، جس کی عربی انا بنتی ہے، جو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ فرمان صرف امیر کائنات کا ہے۔ اب اسی آیت جس میں انا کا ذکر ہے اس کے عبرانی متن سے ہی ایلیا کا پورا لفظ نکلتا ہے، یعنی یہ لفظ امام علی کے ہی فرمان جو کہ توریت میں مذکور ہے میں سے نکلا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ مختصر بحث تھوڑی خشک تھی۔ اب ہم آپ کو ایک تاریخی سفر میں لیے چلتے ہیں تاکہ آپ کی تشنگی تھوڑی دور ہو سکے۔ ناظرین، بائبل میں جس بھی نبی کا ذکر ہے تو اس کی ولادت، زندگی اور موت کا ذکر موجود ہے۔
مگر آپ پوری بائبل اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی ایلیا کی موت آپ کو نہیں ملے گی۔ ہاں، اس کی زندگی کے واقعات تو بھرپور ملیں گے، جیسے کہ توریت میں ارشاد ہوا ہے، تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے، اور دیکھ میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں اور پھر مر جائیں۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دن تک کھاتے رہے، اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی۔ ان باتوں کے بعد اس عورت کا بیٹا جو اس گھر کی مالک تھی بیمار پڑا، اور اس کی بیماری ایسی سخت ہو گئی کہ اس میں دم باقی نہ رہا۔ سو وہ ایلیا سے کہنے لگی، اے مرد خدا، مجھے تجھ سے کیا کام، تو میرے بیٹے کو مار دے۔ اس نے اس سے کہا کہ اپنا بیٹا مجھے دے، اور وہ اسے اس کی گود سے لے کر اس کو بالا خانے پر جہاں وہ رہتا تھا لے گیا اور اسے اپنے پلنگ پر لٹایا، اور اس نے خداوند سے فریاد کی اور کہا کہ اے خداوند میرے خدا، کیا تو نے اس بیوہ پر بھی جس کے ہاں میں ٹکا ہوا ہوں اس کے بیٹے کو مار ڈالنے سے بلا نازل کی؟ اور اس نے اپنے آپ کو 3 بار اس لڑکے پر پسار کر خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے خداوند میرے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس لڑکے کی جان اس میں پھر آ جائے۔ اور خداوند نے ایلیا کی فریاد سنی اور لڑکے کی جان اس میں پھر آ گئی اور وہ جی اٹھا۔ تب ایلیا اس لڑکے کو اٹھا کر بالا خانے سے نیچے گھر کے اندر لے گیا اور اسے اس کی ماں کے سپرد کیا، اور ایلیا نے کہا، دیکھ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس عورت نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے، اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ ناظرین، یہ آیات زبور کے باب سلاطین سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ناظرین، ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ ایلیا نے کس طرح ان کی بھوک کا انتظام کیا اور کس طرح ایک مردے کو زندہ کیا۔ یہ تمام کرامات آپ کو امام علی علیہ السلام کی سیرت میں ہو بہو مل جائیں گی۔ ناظرین، چلتے ہیں اگلے واقعے کی طرف۔ توریت میں ہی ارشاد ہے کہ جب ایلیا نے مل کر پہاڑ پر خدا کی قدرت ظاہر کی اور بال کے تمام کافروں کو قتل کر دیا، تو اخیب کی بیوی ایزبل نے اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ایلیا اپنی موت کی دعا کرتے ہوئے صحرا میں چلا گیا۔ اس کی بجائے ایک فرشتہ کئی بار ظاہر ہوا اور اسے کھانا دیا۔ بالآخر ایلیا ہورب پہاڑ پر پہنچا اور خدا نے اس سے بات کی، اسے نئے کام دیے اور عام طور پر یہ واضح کر دیا کہ وہ ابھی تک ایلیا کے ساتھ ختم نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، یہ آیات بھی توریت کے باب سلاطین سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ناظرین، نیز بائبل مقدس میں ایلیا کے اس طرح کے کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے جسے پڑھ کر آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ ہستی مختلف اوقات میں ظاہر ہوتی رہی ہے اور لوگوں کی مدد کر کے چلی جاتی ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں بھی اس شخصیت کی موت کا ذکر نہیں ملے گا۔ اس سے آپ کو یہ فرمان ضرور یاد آیا ہوگا کہ مولا نے فرمایا کہ میں ہر نبی کے ساتھ رہا اور ہر نبی کی چھپ کر مدد کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پر مدد کی۔ بلا شبہ امیر کائنات ہی وہ ذات ہیں جو اس طرح کے عجائب دکھا سکتی ہیں۔ ناظرین، انجیل مقدس میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب یسوع صلیب دیے جانے کے بعد پھر سے جی اٹھا اور اپنے باپ کی طرف چلا گیا تو حواریوں نے آسمان پر 3 شخصیات کو دیکھا، ایک یسوع اور موسیٰ
اور ایلیا کو۔ ناظرین، یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ موسیٰ اور یسوع تو وفات پا گئے، بائبل کے مطابق ایلیا کی موت کا کہیں ذکر نہیں، تو یہ آسمان میں یسوع کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے؟ یہاں تمام کڑیاں یہی ملتی ہیں کہ امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ انا ایلیا فی الانجیل، کہ میں انجیل میں موجود ایلیا ہوں۔ 110% حق ہے، کیونکہ جو کمالات و عجائب ایلیا سے ظاہر ہوئے وہ کسی اور ہستی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ نیز یہ لفظ ایلیا جس مصدر سے نکلا ہے، یعنی ایل، جس کا معنی بھی باطن میں علی ہی ہے، یہ لفظ ایل ایسا زبردست لفظ ہے کہ فرشتوں کے اسماء میں ہر ایک کے آگے لفظ ایل آتا ہے، جس کا مطلب سبھی فرشتے بھی علی کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، مثلا لومائیل، ستاتائیل، دردائیل، طرفائیل، جبرائیل وغیرہ۔ یہاں آپ کے اذہان میں ضرور آیا ہوگا کہ یہ کن فرشتوں کے نام ہیں، تو ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ 4 ہی فرشتوں کے نام سے واقف ہیں، جبکہ ان کی اصل تعداد لامحدود ہے۔ ہم کسی مناسب مقام پر ان سب کی بھی تفصیل پیش کر دیں گے۔ نیز امام علی علیہ السلام کے مختلف اقوام میں ناموں کی مزید تفصیل سے ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری کا بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔